وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان ہم سب کا مال، جس کے کرم اور فضل سے ہماری زندگیوں کی یہ روز و شب بخیر و خوبی اپنی اپنی منزل کی طرف کامیابی و کامیابی سے رواں دواں ہے۔ ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ اس خالق گل کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ ہر آنے والی گھڑی اپنے کرم اور فضل سے اچھی لائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں حضور کے جواب دہن کا صدقہ شفا عطا فرمائے، اور ہر آنے والی گھڑی کو اللہ اپنے کرم اور فضل سے رحمت والی بنائے۔ آمین۔ درود لا محدود حضور پر
قائد عالم ہادی دو جہاں رب سار زمان شفیع المذنبین العالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس ذات پاک پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا اور ہم پہ اپنا خاص یہ احسان، یہ فضل، یہ کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے اس عظیم المرتبت پیارے آخری نبی اور رسول کی پیاری امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک اس ماہ مبارک یعنی شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اللہ نے چاہا زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ اس خالق کل کا، مالک کل کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں زندگی کے وہ لمحات، وہ گھڑیاں قریب تک لے آیا۔ اس کی بارگاہ میں یقین کی حد تک امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ رمضان ملے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور پھر اس لیے بھی اس رمضان کی آمد اور زیادہ شدت سے محسوس کی جائے گی کہ گزشتہ سال بھی حالات کوئی اچھے نہ تھے، لیکن وہ پہلا سال تھا، قوم اور عوام کے دلوں میں ایک خوف کی کیفیت تھی، لیکن الحمدللہ اس رب کے کرم سے مایوس نہیں ہے۔ تو آنے والا یہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ برکت والا ہوگا، خیر والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے جو کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہے، اللہ انشاءاللہ اس کے صدقے دور فرمائے انشاءاللہ، آمین آمین۔ اپنے طور پر ہر آدمی ایک فطرتی بات ہے کہ اس کے ہاں کوئی مہمان آئے، وہ ساتھ کے مطابق، سوچ کے مطابق، مائنڈ سیٹ کے مطابق یا سٹیٹس کے مطابق کوئی بھی چیز رکھ لے، ایڈجسٹ کر لے۔ سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، عام جنرل پبلک کی، سمجھانے کے لیے اس کے ہاں کوئی مہمان آئے تو وہ اس کا اپنے سٹیٹس، اپنے معیار، اپنی بساط، اپنی کوشش، اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق اس کا استقبال کرتا ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مہمان کون ہے، کس کوالٹی کا ہے۔ جتنی زیادہ عزت والا، عظمت والا، شان والا، مرتبے والا مقام ہوگا مہمان، اتنی زیادہ اس کو استقبال اور عزت دی جائے۔ یہ تو کائنات کا ایک عام سا اصول بتا رہا ہوں، یہ وہ کوئی سائنس نہیں کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ بات سمجھ نہیں آئی۔ بعد ایسے مہمان آتے ہیں کہ انسان اپنی کوشش سے بڑھ کر انہیں عزت دیتا ہے، جستجو ہوتی ہے کہ میں ان کے آرام کے لیے آنے کے اوپر ہر جدوجہد جو بھی مجھ سے بن سکتا ہے ان کی شایان شان اور ریسپیکٹیبل طریقے سے ان کا استقبال اور ان کی خدمت کی جائے۔ اب رمضان جو ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان، سبحان اللہ۔ فیملی کا مہمان ہو تو اس کی اور ریسپیکٹ ہے، اگر کسی کنبے قبیلے کا بڑا ہو تو اس کی اور ہے، اور اگر کوئی مذہبی رہنما ہو، شیخ، استاذ، پیر، اس کی ریسپیکٹ کا اور انداز ہے۔ کوئی دوست کسی کو بھیج دے کسی دوست کے پاس اپنے حوالے ریفرنس کے، تو کہتا ہے یار میں اس کو کوئی نہیں جانتا پر جس نے کہا وہ میرا دوست ہے، یہ اس کا بھیجا ہوا ہے، وہ آ کر اس کا نام لیتا ہے، وہ دوست اس سے جو بن پڑتا ہے اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کا کام جو بھی اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے وہ پوری کرتا ہے۔ کیوں؟ یار میرے دوست نے فلاں شہر سے اس کے حوالے سے آیا ہے، یہ جا کر اسے کیا کہے گا،
اگر میں نے اس کی خدمت نہ کی، اس کی آؤ بھگت نہ کی، ریسپیکٹ نہ دی، عزت نہ دی، اس کے ساتھ نہ چلا، یہ جا کر کیا بتائے گا کہ یار تو نے جس کے پاس مجھے بھیجا تھا اس نے کوئی میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، یہ میری عزت کے خلاف جائے گا۔ یہ تو ایک دوست کا بھیجا ہوا مہمان، کوئی نہیں، تعارف کوئی نہیں، لیکن دوست کے تعارف کی وجہ سے اس کو عزت دی گئی۔ اب رمضان یہ تعارف اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مہمان۔ اگر دوست کے بھیجے ہوا مہمان ہو تو ہم کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ خود بھی سمجھدار ہیں۔ اور کائنات میں ہمیں پیدا کرنے والا، رزق، زندگی دینے والا، اولاد دینے والا، مال جان ہر چیز دینے والا رب، یہ اس کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اچھا، آنے والا مہمان سرکار کی حدیث پاک کے مطابق اپنا رزق لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے تو تمہاری تکلیفیں، تمہاری بیماری، تمہاری آنے والی دکھ مصیبتیں ساتھ لے کے جاتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے، ہمارے یہاں کوئی ایک دن مہمان، دو دن مہمان، ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو تمہارے دکھ، تمہاری تکلیف، مصیبت وہ لے کے جاتا ہے۔ مہمان نوازی کہاں کے لیے؟ یہ عام مہمان کی بات ہے، اور جو رب کا بھیجا ہوا مہمان، اس کے بارے میں سرکار خود فرمائے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کو بجا لایا، یعنی اس کی قدر کی، اس کی عزت کی، روزے رکھے، عبادت کی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال۔ سرکار نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے نا، اس کی محبت، اس کے حکم کو پورا کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ مہمان، جیسے میں نے تمہید کے طور پر سمجھایا نا کہ کوئی دوست کسی کو بھیجے، آپ نہیں جانتے، صرف اس کے حوالے سے آپ اس کو عزت دے رہے ہیں، جب وہ واپس جائے گا یار تو نے جس کے پاس بھیجا تھا بھائی اس نے بڑی عزت دی مجھے، بڑی میری خدمت کی، یار میری توقع سے، سوچ سے زیادہ۔ اور جب ہم رمضان کا ادب احترام کریں گے، یہ بھی جا کر خالق کل کو بتائے گا، سبحان اللہ، سبحان مالک کو بتائے گا، حالانکہ وہ مالک خود دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، پھر اس کے باوجود وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر گواہ بناتا ہے، پھر فخر فرماتا ہے، پھر بخشش کا اعلان بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ رمضان چلا جائے گا نا، واپس جا کر رب کو بتائے گا مالک تو نے مجھے بھیجا اپنے بندوں کے پاس، اگرچہ وہ کمزور بھی تھے، بعد اوقات بیمار بھی تھے، گرمی کی شدت بھی تھی، کام کاج کا زور بھی تھا، پرابلم تھی، ٹینشن تھی، معاملات تھے کاروباری، اور بھی مسائل تھے، لیکن مالک اس نے میری بڑی عزت کی ہے، مجھے ناغا نہیں، چھوڑا نہیں۔ یہ نہیں کہ صرف بتا دیا تو ٹھیک ہے، کل قیامت کو یہ اللہ کی بارگاہ سے جس نے اس کے ساتھ پیار کیا ہوگا، اس کو نبھایا ہوگا، اس کی شفاعت بھی کروائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کے اور میرے کریم آقا نے فرمایا، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، سونیا کوئی وحی نازل ہوئی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی، کوئی اللہ کا حکم آ گیا، کیا کوئی جنگ کی تیاری کا سامان بن گیا، کیا کوئی اور منصوبہ پروگرام کوئی
سرکار نے تبسم فرماتے ہوئے عمر جنگ کا کوئی تیاری کا پروگرام نہیں، سو اللہ نے ہمیں وہ مہینہ عطا کیا، وہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، تم اس کا استقبال کرنے والے ہو، وہ تمہارا استقبال کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ وہ کیسا مہینہ؟ مہینے تو پھر سارے رب کے ہیں نا۔ آج عمومی طور پر ایک کنسپٹ ہوتا ہے نا، نہیں جی بندے تو پھر سارے رب دے نا، ہم بھی یہی کہتے ہیں پگلے بندے نہیں سارے رب کے، دن بھی سارے رب کے، جیسے بندے سارے ایک ہو جائے نہیں ہوتے اس طرح دن بھی سارے ایک ہو جائے نہیں ہوتے۔ ہاں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وجود سے کائنات نفرت کرتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وجود کائنات کے لیے مصیبت ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وجود سے کائنات کو سکون اور امن ملتا ہے، خیر ملتی ہے، بھلا ملتا ہے۔ یہ تو بندے ہی ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں ان کے جنازے میں ایک صف نہیں پوری ہوتی، بعض ہوتے ہیں ان کے جنازے میں پوری نہیں ہوتی۔ ہاں ہمارے اکابر نے فرمایا تھا کہ تم میں اور ہم میں جو چیز فیصلہ کرے گی دنیا کرے نہ کرے، ہمارے جنازے بتا جائیں گے ہم کون ہیں، وہ فیصلے کر دیں گے۔ رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے، آج میں کچھ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ سنجیدہ چہرے میرے سامنے ہیں۔ فضائل کے حوالے سے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان کی قدر و منزلت کیا ہے، کہ آج اگر آپ 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں اللہ کریم ہے جتنا چاہے ثواب عطا فرمائے، لیکن قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ 1 روپے کا ثواب 1 روپے کا ہے، اصول یہ ہے، رب ہے نا، وہ جتنا چاہے بڑھائے کم کرے، کوئی اس کو نہ پوچھ سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، نہ ٹوک سکتا ہے، لیکن قاعدہ کلیہ یہ ہے۔ لیکن جب رمضان آ جائے گا، 4 دنوں کے بعد 3 دنوں کے بعد آ جائے گا، جب شروع ہو جائے گا نا، ہو جائے گا کہ رمضان آ گیا، شروع ہو گیا، تب وہی 1 روپیہ آپ صرف کریں گے اللہ کے راستے میں۔ پہلے آج کیا تو 1 کا ثواب، تب 1 کیا، 1 کا نہیں، کم از کم 70 کا، پھر 700 گنا کا، اللہ اس سے بھی بڑھا دے۔ آج اگر 1 نفل پڑھو گے تو 1 نفل ہی شمار کیا جائے گا۔ اگر رمضان شروع ہو گیا پھر آپ نے 1 نفل پڑھا، وہ نفل نہیں رہے گا، وہ فرض کا درجہ پا جائے گا۔ پھر آپ نے 1 فرض پڑھا رمضان کے اندر، وہ 1 فرض کا ثواب نہیں دلوائے گا، وہ 70 فرائض کا ثواب دلوائے گا۔ آج آپ نے کسی غریب کی خدمت کی، ٹھیک ہے، اللہ کریم قبول کرنے والا ہے، اور اس کا قطعاً کوئی یہ مطلب بھی نہ لے کہ جی آج چھوڑ دے رمضان کی کرا ہے، آپ کو یہ بھی نہ سمجھ کے بیٹھ جائے نا، بعد میں ہماری طرف اپنی مرضی کا بھی نکال لیتے ہیں کہ انسانوں 4 دن چھوٹ مل گئی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ ہاں، اور اس زمن میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور کچھ نہ کریں، رمضان شروع ہو جائے نا، ہر آدمی من حیث القوم، سرکار نے جب ترغیب دلائی، رمضان کی فضیلت بتائی، روزے کا ثواب بتایا نا، پھر اس کی افطاری کا ثواب بتایا، تو سرکار کی بارگاہ میں سیدنا سلمان فارسی کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے سیاستہ کے اندر، اور اس کی سونیا کوئی اگر اتنا اہتمام نہ کر سکتا ہو کہ وہ بھرپور افطاری کروائے، سرکار نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، 1 کھجور سے جو روزہ کھلوا دے گا نا، 1 پانی کا گلاس نہیں، 1 گھونٹ سے اللہ اسے اتنا ثواب فرمائے گا جتنا سارا دن روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ۔ یا رسول اللہ۔ اور پھر وہ جمع تفریق کرنے والے میرے دوست،
رب رب ہے. خدا کے لیے گھروں میں بیٹھ کر جو کیلکولیشن کرتے رہتے ہو نا، یہ رب کے معاملے میں نہ کیا کرو. میں نے پہلے بھی ایک بار یہ عرض کیا تھا سمجھانے کے لیے. ایک بزرگوں کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ نے کھڑا کر کے پوچھا تھا، اچھا اب آپ بتائیں پھر بارش کا صحیح موسم کون سا ہے؟ خدا کے لیے آپ بڑے اچھے ہیں، لباس آپ کے اچھے ہیں، قدر و قیمت ہے آپ کی. مجھے آپ کی نہ خاندان سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ کنبے، نہ قبیلے سے، کسی ٹینشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میری ایک ہی ٹینشن ہے، ایک ہی تعلق ہے. میں چاہتا ہوں کتنے خوبصورت چہرے ہیں، کتنے اجلے لباس ہیں، اپنے اسٹیٹس کی محنت کر رہے ہو. اللہ آپ کے اسٹیٹس کو، عزت کو برقرار رکھے. اس سے زیادہ کل قبر میں برقرار رکھے اور اجر میں برقرار. آمین بس آمین. میری یہ جو تمنا ہے، ارے یہ تو 4 دن کی ہے، گزر ہی جائے گی. قیمت تو وہاں پڑے گی. اور عبادات کے حوالے سے یاد رکھیں، ساری کائنات سجدے میں گر جائے، وہ رب رب ہے، اس کی کوئی فرق نہیں. بے شک بے شک بے شک. نئے فلاسفر آپ کو مل جائیں گے، یہ کل رمضان آنے دو. نہیں ہم بیمار ہیں، نہ بیماروں کو چھوٹ ہوتی ہے. ارے رب رب ہے، رب کو بہتر پتا ہے تو بیمار ہے کہ صحیح ہے. آپ کو پتا نہ کوئی فتوے نہیں دیتا. میری کوشش صرف عمل ہوتی ہے، سمجھانے کی ہوتی ہے. میرے پاس کوئی بھرے ہوئے فتوے نہیں ہوتے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عمل میں اتر جاؤ، اعمال کی بات کرو، کچھ کیا ہے کہ نہیں. عمل کرو ہے، چھوٹا سا عمل بھی قبول کر لے گا بخشش کے لیے کافی. جس کی ہمارے اکثر قلت ہے، ہم زبان سے بہت کرتے ہیں، جب کرنے کی باری آتی ہے پھر ہم کچھ بھی نہیں کرتے خدا کے لیے. رب کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کس نیت سے، کس خلوص سے، کس محبت سے میری بارگاہ میں سر جھکایا. بس اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم سارا دن بھوکے پیاسے بیٹھے رہو. چشمے کے صبر میں ذرا سوچے نا کہ روزے کا فلسفہ ہے کیا. کہ صبح دسترخوان لگتا ہے، ایک فیملی کے 5 افراد ہیں، فرض کر لیا 2 میاں بیوی ہیں، 3 ان کی اولاد ہیں. فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے صبح سحری کا کھانا لگا، سب نے مل کے کھانا کھایا. اب باپ اپنے کام پہ، بیٹا اپنے کام پہ، بیٹی اپنے کام پہ، ماں اپنے کام. اگرچہ سارے اکٹھے نہیں ہوں پھر بھی بعض لمحات ایسے آتے ہیں کہ وہ پانی پی لے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی چیز کھا لے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اس کو جلوت، اس کی خلوت، تنہائی، کیونکہ 24 گھنٹے تو باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹی ماں کے ساتھ نہیں. لیکن جب اس نے صبح روزہ رکھا یا نہیں رکھا وہ جانے گا یا رب. پھر شام کو دسترخوان لگے گا، پوری فیملی پھر بیٹھ گئی، افطاری کا انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس پوری فیملی میں سے کس نے رکھا، کس نے نہیں رکھا، رب جانے یا اس کا بندہ. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. سبحان اللہ. ہر عبادت کے اندر نمود و نمائش، ریاکارانہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے. اور ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں اور رانا صاحب، چودھری صاحب، راجہ صاحب وہ بازار کے چوک میں جا کر 3 دن اعلان کروا کے لوگوں کو لائنوں میں لگوا کر دھکے دلوا کر دینا کیا ہے؟ 2-4 کلو آٹا. بالکل بالکل. خدا کے بندے 22 لاکھ مربع میل کا فاتح امیر المومنین عمر بن الخطاب اپنی پشت پہ پوری بوری آٹے کی رکھ کر اس مائی کے گھر لا کر چھوڑی تھی. کہا کیا تھا؟ امبا جی کل قیامت نو رب اگے میری شکایت نہ لانا. اللہ سبحان اللہ. ہاں تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھ، رب جلال الدین سیوطی کو پڑھ کے دیکھ. خادم موجود ہے
کہا امیر مومن مجھے حکم کرے میں چھوڑ آتا ہوں. فرماتی ہیں کل قیامت کو میں نے جواب دینا ہے, تو نے نہیں. اللہ اکبر. ہم کہاں چلے گئے؟ وہ کرو اچھی بات ہے, لیکن اس لیے تو نہیں کہیں کر رہے کہ دیکھنے والے یہ کہیں کوئی بڑا چودھری ہے, کوئی بڑا مالدار ہے, بھائی اس کے پاس بڑا پیسہ ہے. خدا کے لیے رب جانتا ہے. اگر اس لیے کر رہے ہو تو پھر رب رب ہے, اس کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. بس دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی, آخرت میں کچھ نہیں. اس کی دوسری طرف اگر رب کے لیے ایک گلاس پانی کا افطاری کے وقت تو نے کسی روزہ دار کو پیش کر دیا, تو سرکار فرماتے ہیں پورا دن کا روزہ رکھنا ایک طرف, ایک پانی کا گلاس رب کی رضا کے لیے محبت سے پیش کرنا روزہ دار کو, اس کا پورا ثواب دلوائے. سبحان اللہ. یہ کیا یہ ہے نہیں. اور پھر جس کریم آقا کا ہم کلمہ پڑھنے والے, کریم لجپال نبی نے ہر موقع پہ ہمارے لیے آسانی کا رستہ رکھوایا. اللہ کے کرم سے ہم کمزور ہیں, ناتواں ہیں, اللہ نے ہمارے کے صدقے بڑے کرم فرمائے, بڑی آسانیاں فرمائی ہیں. ان آسانیوں میں سے پہلے روزے ہوتے تھے بعد اوقات 24 آور کے, 24 گھنٹوں کے لیے. ہم تو 30 یا 29 پہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے. اتنا مسئلہ پہلے دن کا نہیں ہوتا جتنا عید والے دن کا ہوتا ہے. پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے, ہن چند کدھر لب کے لیا چڑھاؤ کسی طریقے نال. خدا کے لیے ہمارے اکابر صلحاء علماء اتقیاء نیک لوگوں کا معمول یہ تھا, فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ روزہ رکھا نہ رب کے آگے گر گرا کر دعائیں کی یا اللہ قبول کر لے. ان کی زندگی کیا ہوتا کہ باقی 5 مہینے رمضان کے بعد جو ہوتے نا وہ اسی جد و جہد میں دامن پھیلاتے, مولا جو کیا ہے. اور جو باقی 6 ماہ پیچھے بچ گئے وہ اس انتظار میں پھر دعا کرتے مولا رمضان عطا کر دے. کہ سرکار نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان میں کتنی برکت ہے تو تم پوری زندگی یہ دعا کرو یا اللہ میری ساری زندگی ہی رمضان عطا کر. سبحان اللہ. وہ مہینہ آ رہا ہے, تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے آپ دیکھ لیں. خدا کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے بابا کی تقریر سے کوئی ٹینشن ضرورت نہیں ہوتی. من حیث القوم ذرا سوچے ہم کہاں کھڑے ہیں. آج جو چیز بازار میں 100 روپے کی مل رہی ہے بالخصوص کھانے پینے کی, آج تجربہ کر کے آپ بھی دیکھ لیں. آج کا ریٹ چیک کر لیں اور یکم رمضان کا ریٹ چیک کر لیں. جو چیز آج 100 روپے کی مل رہی ہے نا وہ یکم رمضان کو لازماً 140 کی ہوگی. وہ حاجی صاحب, وہ نمازی صاحب, وہ غازی صاحب, وہ چودھری صاحب, وہ رانا صاحب 10 روپے کی چیز 50 کی بیچ کر بھاگے بھاگے مسجد کی طرف آئیں گے اور نماز نہ نکل جائے. شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات. پڑوسی بھوکا پیاسا مر رہا ہے اور چودھری صاحب سڑک پہ بازار کے بڑے چوک میں لے جا کر خیرات کر رہے ہیں. خدا کی بندو اسلام یہ نہیں ہے. اسلام اس نیکی کی ترغیب دلاتا ہے جس نیکی کا گواہ کوئی نہ ہو سوائے اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہے کوئی ہمیں پلے ایسی نیکی کہ جو ہم نے اس سوچ کے ساتھ کی ہو تو آئے رب کے اس نیکی کو کوئی دیکھنے والا نہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیے, اس میں یہ بات پورا کہ آپ کی نیکیوں کا انداز یہ آپ کے اعمال, کردار, سیرت
صالحہ اتنے پوشیدہ ہوتے تھے، وہ عام آدمی سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ یہ، اور آج ہم من حیث القوم اجتماعی بات کرتا ہوں، ہم اس وقت تک 10 روپے کا صدقہ نہیں کرتے جب تک وہ پورا میڈیا نہ اکٹھا کر لیں۔ آج کل تو خیر اللہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ فیس بک، وہ ٹویٹر، واٹس ایپ، پتہ نہیں کہاں ہم نے اس کی ایڈورٹائز پبلسٹی کرنی ہوتی ہے، پھر ہم نے اپنے دسترخوان پہ سجا کر اپنی افطاری کو، کل کو میرے یہ نوجوان پھر اس کی پکچر لگائیں گے، یہ ہمارے گھر افطاری ہو رہی ہے۔ تو نے کبھی سوچا کئی ایسے ہو گئے جنہیں سوائے پانی کو افطاری کے نام پہ کوئی کھانا میسر نہیں، بے شک ان کے دل پہ تیری یہ افطاری کی نعمتیں کیا بم کی طرح نہیں گری؟ بالکل خدا کے لیے اگر اللہ نے کہا ہے تو میں زیادہ کی نہیں بات کرتا، ہر آدمی آج کے سوچ کے نکلے، زیادہ نہیں تو اس رمضان میں ہم اپنے پڑوس، گرد و پیش، جس کو آپ جانتے ہیں، ایک آدمی کی افطاری کا ذمہ اٹھا لیں، کتنا خرچہ لگ جائے گا؟ دل ہو نا اللہ دیتا ہے، بے شک بے شک یقین جانیے، اور جو تقسیم کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ کون نہیں جانتا وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امت کا وہ فرق کہ جس نے عرض کیا تھا موسیٰ طور پہ جاتے اور اب کی بارگاہ میں میرا بھی مسئلہ لے کے جاؤ، فرمایا بول کیا کہتا ہے؟ سرکار مسئلہ یہ ہے کہ غربت دے نال بھکھا مرن دیا، رب نو کہو میرے حصے دا رزق دے دے۔ اب رب تو رب ہے نا، موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی سامنے، اللہ نے اس کے مقدر کا رزق اس کو دے دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ جس طرح آج ہو رہا ہے اوپر سے نیچے تک ہر چیز کو سٹارٹ کر دو، 10 روپے کی چیز 40 کی کر دو، 40 والی 80 کی کر دو، ہے ہی نہیں۔ اور کیوں نہیں؟ کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے اللہ ماشاءاللہ، ہاں، اور اس سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کون اس میں آتا ہے کون نہیں آتا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کوئی پوچھنے والا ہو تو پھر یہ نظام صحیح ہو سکتا ہے، کوئی پکڑنے والا ہو، کوئی چیک اینڈ بیلنس جسے کہا جاتا ہے نا، ہو تو پھر کام چلتا ہے کوئی نہیں ہمارے ہاں، جس کی مرضی ہے عمومی طور پر وہ اپنا ریٹ نکال کے بیٹھتا ہے۔ جب اس کو اللہ نے دے دیا نا، چونکہ اس نے غربت افلاس بھوک دیکھی تھی، اس کو قدر تھی، اللہ نے جو روزہ ہمیں فرض کیا ہے نا، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ بھوکے بندے بیٹھے رہیں، اللہ چاہتا ہے اگر تو بھوکا رہے گا نا، پیاسا رہے گا، گرمی تجھے ستائے گی، تجھے پانی ملے گا بھی تو نہیں پیے گا، تجھے جتنا بتانا مقصود یہ ہے کہ تجھے پتا چلے میری وہ مخلوق کہ جس کے پاس ضروریات زندگی نہیں، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، تاکہ تیرے دل میں تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، خوف پیدا ہو، رب کا ڈر پیدا ہو، مخلوق خدا کا بھلا اس کا بھی عنصر تیرے دل میں آ جائے۔ اس نے کیا کیا؟ جو مل گیا اس نے اعلان کروا دیا جو بھوکا ہے آ جاؤ، دسترخوان لگا دیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ مہینہ۔ موسیٰ کلیم اللہ دوبارہ گزرے نا، روایات میں ملے گا، دیکھا تو وہاں تو میلہ لگا ہوا ہے، دور پہ جا کر عرض کی مولا اتنا تھا تو نہیں اس کا، یہ تو کم از کم 8-10 دن کا تھا، 15 دن کا تھا، یہ مہینہ بھی گزر گیا اور یہ میلہ کا میلہ ہی لگا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ کیوں اتنا بڑھ گیا؟ اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ سن رب نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ جو تھا وہ تو واقعی ختم ہو جانا تھا، جو جتنا دیا تھا، لیکن وہ مجھے قرض حسنہ دے دیتا ہے، میرے نام پہ دے رہا ہے، وہ میرے نام پہ لٹا رہا ہے، وہ 1 دیتا ہے میں 10 دے دیتا ہوں، وہ 10 لگاتا ہے میں پھر 100 کر کے دے دیتا ہوں، وہ 100 لگاتا ہے میں 1000 کر کے دیتا ہوں، وہ 1000 لگاتا ہے میں 10,000 کر کے دیتا ہوں۔
موسیٰ کلیم اللہ تھا نہیں اتنا، لیکن اس نے میرے ساتھ بزنس کیا ہے، سبحان اللہ، اس نے میرے ساتھ کاروبار کیا ہے خدا کے لیے۔ اس سال رمضان میں جہاں دنیا کے ساتھ کاروبار کرتے ہو، جہاں لوکل عوام کسٹمر کو بزنس ڈیل کرتے ہو، میرے کہنے پہ ایک بار خدا کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھو۔ سبحان اللہ، خدا کی مخلوق اس کا بھلا سوچ لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا مال اٹھا کے بانٹ دو، اور جینین اپنا پرافٹ رب جانتا ہے، کم رکھ لو، دیکھنا وہ رب تمہارا وہاں سے رزق کے اسباب کھولے گا جہاں تمہارے وہم و گمان۔ بے شک بے شک بے شک، اللہ اس میں اتنی برکت دے گا کہ تمہاری سوچ کر کے تو دیکھو۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، یقین جانیے کہ ہم سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ میرا تھوڑا بہت کاروباری لوگوں سے واسطہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے میرا۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے مہینہ مہینہ ہو گیا لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے، فلاں آئٹم وہ شارٹ ہونی ہے، اس کو لے کے دبا کے رکھ لو۔ پھر میں فتوے میں کہا نا کہ میرے پاس کوئی فتوے نہیں، پھر وہ 5 وقت نہیں 7 وقت بھی پڑھ لو، قبول رب کرنے والا میں کبھی نہیں کہتا، ایک حجری 3 اور رب تو رب ہے نا۔ پھر تو خدا کے اگر روایات میں اٹھا کے دیکھو نا تو ایک نیکی والا، وہ ایک نیکی والا سخی قیامت میں بخشا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف ایک نیکی جس کے کھڑے تھی، ایک نیکی اس گناہگار کی کم پڑتی تھی، رب نے فرمایا جا کسی سے ایک نیکی لے کے آ۔ اس نے سارے دوست احباب رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی جگری جانی دوست ایک ایک کے دروازے پہ دستک دی، ہر ایک نے اس کو دھتکار کے نکال دیا، اوے آج کون نیکی دیتا ہے؟ مایوس ہو کر چلانا وہ اللہ کا نیک بندہ جو زمانہ کے اندر سخی تھا، اس کے دامن میں اس وقت تک ایک ہی نیکی تھی، دیکھا کیوں منہ لٹکا کے مایوسی کی عالم میں پھر رہا ہے، کیا ہوا؟ کہتا بس ایک نیکی کا مسئلہ ہے، باپ کے پاس بھی گیا ہوں، ماں کے پاس بھی گیا ہوں، رشتہ داروں کے پاس بھی گیا ہوں، محلے داروں کے پاس بھی گیا ہوں، آج کسی نے ایک نیکی نہیں دی، ایک نیکی کم پڑتی تھی۔ اس نے کہا اچھا اگر تجھے ایک نیکی مل جائے تو پھر؟ کہتا آپ نے بتا دیا اگر ایک نیکی مل جائے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ اس نے کہا چل یہ پکڑ میں دیتا ہوں، چل۔ رب تو رب ہے، وہ لے کے گیا۔ اب رب جانتا ہے جو شارک سے زیادہ قریب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ سارا نظام اس نے بنایا کائے کے لیے، اس لیے کہ میں اپنی مخلوق کی رہنمائی کروں، کہ بتاؤں میری مخلوق کس کام کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے۔ رب فرمائے گا بتا آج تو دیتا کوئی نہیں، تو کہاں سے لایا؟ وہ عرض کرے گا مالک تو خوب جانتا ہے واقعی کوئی نہیں دیتا، وہ جو میرے پیچھے مرنے کے دعوے کرتے تھے نا آج انہوں نے مایوس کیا تھا، نہیں جانتا کون ہے پر تیرا بندہ ہے اس نے دے دیے، کوئی تعلق نہیں، کوئی پہچان، کوئی تعارف، کوئی محلے داری، کوئی رشتہ داری نہیں، فقط تیرا بندہ۔ اس نے پوچھا تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ میں نے کہا حل ہوتا ہے۔ کہا جا تیرا بھلا ہو جائے میری خیر۔ سبحان اللہ، فرمایا پہلے اس کو بلا کے لا، تیرا حساب بعد میں کریں گے۔ جب بلوایا گیا میزان پہ لایا گیا، رب نے فرمایا میرے بندے تو نے اس کو نیکی دی؟ ہاں مالک میں نے دی۔ کیوں؟ مولا اس نے مجھے بتایا کہ اگر ایک نیکی مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مالک میں نے مناسب سمجھا اگر اس کا ہوتا ہے تو ہو جائے میری خیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا ہوتا ہے تو نمٹ جائے میری خیر، میں نمٹ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، میں دیکھ لوں گا جو ہوگا، اس کا تو بھلا ہو جائے گا نا۔ سن وہ کریم وہ رحیم رب فرمائے گا ٹھہر جا تو نیکی لے کے آیا نا، حساب تو بعد جائیں، اس نو پہلے جان دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو پہلے جنت میں جانے دے کہ اس کو آج بھی میری مخلوق کا احساس ہے، اور ہمیں یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی نہیں ہے، شاید کہ کسی دل میں بات
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔